الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہارے کام مختلف ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام اللیل ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 92 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ 9ویں نمبر پہ نازل ہوئی، سورۃ الاعلیٰ کے بعد اور سورۃ الفجر سے پہلے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر آخرت کو ہی بیان فرمایا ہے۔ 21 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ خاص طور پہ اس میں اللہ پاک نے 3 قسمیں اٹھا کر اس بات کو بیان فرمایا کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ جس طرح گزشتہ صورت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے دلوں پر، دل دماغ پر آنے والے خیالات مختلف ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھے خیالات بھی دلوں پہ آتے ہیں، برے خیالات بھی دلوں پہ آتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اچھے اعمال کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور برے اعمال کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہارے اعمال، تمہارے کام مختلف ہیں۔ جب خیالات مختلف اور ان پہ ہونے والے اعمال مختلف، تو یقینی بات ہے کہ اسی طرح آخرت میں رزلٹ بھی مختلف ہوگا۔ جزا و سزا یہیں سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا کے اندر انسان اچھے بھی ہوں، برے بھی ہوں، ظالم بھی ہوں، مظلوم بھی ہوں، حق ادا کرنے والے بھی ہوں، حق مارنے والے بھی ہوں، اللہ کی مرضی پہ چلنے والے بھی ہوں، من مانی زندگی گزارنے والے بھی ہوں، اور آخرت کے اندر سب کو ایک ہی جیسا رکھا جائے، یہ عقلی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اسی بات کو اللہ پاک بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کرو، جیسے اعمال مختلف ہیں ویسے وہاں پہ نتیجہ بھی مختلف آئے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے پہلی قسم اٹھائی لیل کی، رات کو، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ چھا جائے کس چیز پر؟
اس کو اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ اس کو بیان نہ کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، ساری اچھائیوں کو چھپا لیتی ہے۔ دن بھر زمین کے اوپر روشنی، انسان کے اعمال نظر آ رہے، سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا۔ رات آتی ہے تو وہ سب کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کی فرصت اندھیرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے برائیوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی چوریوں کی طرف چلا گیا، کوئی ڈکیتیوں کی طرف چلا گیا، کوئی گناہوں کی طرف چلا گیا۔ کچھ لوگ فرمایا وہ ہیں جو رات کے اندھیروں اور فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے مناجات کرتے، ان کی راتیں اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے گزرتی۔ اور ایک تیسری قسم فرمایا وہ ہے کہ جو رات ہوئی تو سو گئے، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، نہ کوئی نیکی کا کام کیا، نہ کچھ گیا اور نہ ہی کچھ آیا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو رات اپنے دامن کے اندر چھپا لیتی ہے۔ اللہ پاک اسی رات کی قسم اٹھاتے ہیں کہ جس طرح اس رات کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہیں، اسی طرح زندگی کے اندر انسان کے اعمال چھپے ہوئے پوشیدہ ہیں، اس کی نیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کے متعلق کوئی نہیں جانتا اس کے دل میں کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے کرتوت کیسے ہیں۔ اس کا فیصلہ کس دن ہوگا؟ یہ قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو گناہوں والی زندگی سے محفوظ رکھے۔ دوسری قسم اٹھائی، فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے۔ روشن کس چیز کو کر دے؟ اس کو بھی ذکر نہیں کیا، علماء نے لکھا ہے ذکر نہ کر کے عمومی بات کر دی کہ ہر چیز کو دن روشن کر دیتا ہے۔ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو اچھائیاں برائیاں سب سامنے آ جاتی، اچھے برے حالات سب کے نظر آنے لگتے۔ اسی طرح جب دن قیامت کا آئے گا تو ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر ہوگا۔ کوئی نور کے منبر پہ سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، کوئی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ مختلف حالات یہاں کے مختلف اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ پھر تیسری قسم اٹھائی، فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، قسم ہے اس کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ یہاں بھی من کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ کہ جس ذات نے پیدا کیا، اور وہ ذات پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ گویا اللہ پاک اپنی قسم اٹھا رہے۔ اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ جس طرح انسان مختلف ہیں، مرد ہیں کوئی عورت ہے، ان کے خیالات مختلف ہیں، ان کے احساسات مختلف ہیں، ان کی ڈیوٹیاں مختلف ہیں، ان کے اعمال مختلف ہیں، اسی طرح قیامت کے دن سب کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ایک جگہ پہ ہوں۔ یہ بات بھی میرے عزیز دوستو قابل غور ہے کہ اللہ پاک نے صرف 2 جنسوں کا ذکر کیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا، نر کو اور مادہ کو پیدا کیا۔ تیسری کسی جنس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو آج کل آوازیں زیادہ اٹھ رہی ہیں کہ جناب تیسری قسم، یاد رکھیں انسانوں کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے، صرف 2 ہی قسمیں۔ جانوروں میں بھی 2 ہی قسمیں، نر اور مادہ، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ وہ خنثی ہے، جس کو ہمارے ہاں خسرہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ہم شیمیل کہتے ہیں، تو وہ
ایک عیب تو کہہ سکتے ہیں، ایک نقص اور کمی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی تیسری قسم نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کوئی انسان اندھا پیدا ہو جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جناب اب انسانوں کی نئی قسم دریافت ہو گئی، یہ اندھے۔ یا کوئی انسان خدا نخواستہ وہ بہرا پیدا ہو جائے، گونگا پیدا ہو جائے، اپاہج، مفلوج، لنگڑا پیدا ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ کوئی تیسری قسم بن گئی۔ ٹھیک ہے، ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، ایک جسمانی عیب ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی، اس نے اس انداز سے اس کو تخلیق کر دیا، لیکن اس کی بنا پر ان کی کوئی الگ جنس کا تعین نہیں ہوتا کہ جی اب یہ نئی جنس جو ہے متعین کی جائے۔ اس کو یا مردوں میں شامل کیا گیا یا عورتوں میں شامل کیا گیا۔ شرعی اعتبار سے بھی اگر اس میں مرد کی علامات ہیں تو اس کا شمار مردوں کے اندر ہوگا، اگر اس میں عورت کی علامات ہے تو اس کا شمار عورتوں کے اندر ہوگا۔ اس کی جنس کا تعین اس انداز سے ہو سکتا ہے، یا آج کل آپ اس سے آگے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ میڈیکل بورڈ کی سفارش پہ اس کی جنس کا متعین ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ مخلوق بنا لینا، ایک الگ قسم انسانوں کی تشکیل دے لینا، یہ شریعت میں کہیں نہیں۔ ایسے بل پاس کرنے کے لیے صرف وہی لوگ آگے آتے ہیں جو معاشرے کو بے حیا اور بے شرم بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک نے دو ہی صنفوں کا ذکر کیا ہے، ما خلق الذکر والانثی، اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو جس طرح یہ مختلف ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اعمال بھی مختلف ہوں گے، اعمال کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ان تین قسموں کے بعد اللہ پاک نے جواب قسم کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی یار آپ قسم اٹھا رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں، تمہارے کرتوت مختلف ہیں۔ ایک جیسے انسان اعمال والے دنیا میں نہیں ہیں۔ اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اعمال برابر نہیں ہوتے، ہر ایک کا عمل مختلف ہے۔ اچھے اعمال والے بھی ہیں اور برے اعمال والے بھی ہیں۔ ابو بکر جیسے زندہ دل لوگ بھی اسی دنیا میں ہیں، اور ابو جہل جیسے مردہ انسان بھی اسی دنیا کے اندر ہیں۔ اب قیامت کے دن کیا یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے؟ صحابہ جیسی مقدس جماعت بھی اسی دنیا کے اندر رہی ہے، اور منافقین جیسی رذیل اور گھٹیا جماعت وہ بھی اسی دنیا کے اندر رہی ہے۔ تو کیا قیامت کے دن ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے؟ ظالم، مظلوم، جابر، مجبور، حق مارنے والا، حق دینے والا، دنیا کا دل دادا، دنیا سے دور بھاگنے والا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والا، کیا قیامت کے دن سب ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ تمہاری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہارے کرتوت مختلف ہیں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ جب اعمال مختلف ہیں تو ان کے نتائج بھی کیا ہوں گے؟ وہ مختلف ہوں۔ ایک شخص اس سردی کے موسم کے اندر گرم لحاف میں، گرم بستر میں آرام سے سویا ہوا ہے، وہ مسجد میں نہیں آ رہا، سورج طلوع ہو جاتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، پھر جا کے وہ اٹھتا ہے، اور ایک اللہ کی مرضی کے مطابق گرم بستر کو چھوڑ کر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کے سامنے آ کے کھڑے ہوتا ہے، تو کیا دونوں کا کوئی انجام مختلف نہیں ہوگا؟ کیا اس کا کوئی مول نہیں پڑے گا؟ کیا اس کی محنت رائے گا اور بیکار جائے گی؟
ایسا نہیں میرے عزیز دوستو، جس نے دنیا کے اندر جو کیا ہے آخرت میں اس کو وہ کاٹنا پڑے گا، جو بویا ہے وہ کاٹنا ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو عمل یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کا صلہ وہاں پہ ضرور ملے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، انصاف ہوگا، ظالم کو ظلم کا انجام بھگتنا پڑے گا، مظلوم کو صبر کی داد رسی ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس پہ یقین رکھو اور اس کی تیاری کرو۔ چنانچہ آگے دو مختلف اعمال والے بندوں کا ذکر ہے، جس کا تذکرہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اس پاک کلام کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اہل بیت صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ